ناظرین السلام علیکم۔ یہ بڑی اہمیت کا سوال ہے کہ آیا عدلیہ میں تعصب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اور کیا عدلیہ میں تعصب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بات تو خیر ایسے لوگ بہت کم ہوں گے، نہ ہونے کے برابر ہوں گے، جو اس بات کو انڈورس کریں گے کہ عدلیہ میں تعصب ہونا چاہیے۔ عدلیہ کو بہرحال ہر صورت میں غیر متعصب ہونا چاہیے، اور عدلیہ کو صرف 2-3 چیزیں جو ہیں بنیادی طور پر کہ سوسائٹی کے قوانین کیا ہیں، سوسائٹی کی کسٹمز کیا ہیں، روایات کیا ہیں، سوسائٹی کے اندر جو سپریم لا آف دا لینڈ ہے وہ اس ملک کا، ریاست کا آئین وہ کیا کہتا ہے، یہ تمام چیزیں پیش نظر رکھی جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو نظائر کو بھی پیش نظر رکھنا پڑتا ہے۔ جب کوئی انصاف کر رہے ہوں، جو انصاف کے منصب پر فائز ہوں، تو انہیں نظائر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اور وہ نظائر میں نہ صرف یہ کہ اپنی کورٹ کے نظائر دیکھتے ہیں، نہ صرف اپنی ہی جوڈیشری کے نظائر کو پیش نظر رکھتے ہیں، بلکہ وہ انٹرنیشنل جوڈیشری کے نظائر کو بھی لیتے ہیں۔ لیکن پھر بھی بنیادی سوال یہی رہتا ہے کہ کیا عدلیہ میں موجود قابل احترام جج صاحبان متعصب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ تو امریکہ کی حد تک تو ایسا ہے کہ وہاں پر یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، دونوں جو اقتدار میں آتی رہتی ہیں، اور 4 سال کی مدت پر یا اسی پارٹی کا دوسرا صدر آ جاتا ہے، یا پھر جو ہے وہ کسی نئے صدر کا انتخاب ہوتا ہے، کسی نئی پارٹی سے بھی انتخاب ہو سکتا ہے۔ تو ڈیموکریٹک پارٹی یا ریپبلکن پارٹی میں سے کسی کا بھی امیدوار صدر مملکت کے الیکشن میں کھڑا ہو سکتا ہے، چونکہ وہاں پریزیڈنشل سسٹم ہے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جب فرض کریں ریپبلکن کا پریزیڈنٹ ہے، تو جب ججوں کی سیٹ خالی ہوتی ہے سپریم کورٹ میں، اور امریکی سپریم کورٹ میں ججوں کا تقرر کی مدت نہیں ہوتی ہے، وہ تا حیات جج رہتے ہیں سپریم کورٹ کے، ان کی ریٹائرمنٹ کی مدت مقرر نہیں ہے۔ ہاں، وہ استعفیٰ دے سکتے ہیں، وہ امپیچمنٹ بھی ان کا ہو سکتا ہے۔ یہ 2 صورتیں ہیں ان کو ہٹانے کی، یا تو ان کا امپیچمنٹ کیا جائے، یا پھر وہ استعفیٰ دے دیں، اور تیسری صورت جو تو قدرتی ہوتی ہے کہ اگر فوت ہو جائے گا تو ظاہر اس کی سیٹ خالی ہو جائے گی جج کی۔ جب سیٹیں خالی ہوتی ہیں تو وہ اگر ریپبلکن ہوں تو وہ اپنی پارٹی کا جج لگائیں گے، اور اگر ڈیموکریٹک ہیں تو وہ اپنی پارٹی کا جج بنائیں گے۔ تو دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے اپنے ججوں کا تقرر کرتی ہیں۔ تو ایک بات یہ ہوتی ہے کہ پولیٹیکل بائسنس ججوں کے ساتھ ہی جو ہے وہ جوڈیشری میں آ جاتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور معیارات بھی ہوتے ہیں، اور یہ دوسری سوسائٹیز میں بھی ہوتی ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ ان کو ہر حالت میں اپنے رنگ، نسل، قبیلے، ذات اور بلانگنگ سے بالا تر ہو کر انصاف کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ ساری بلانگنگز ہوتی تو ہیں، یہ سارے رشتے ہوتے تو ہیں، لوگ کسی مذہب سے تعلق رکھتے تو ہوتے ہیں، کسی فرقے سے تعلق رکھتے تو ہوتے ہیں، کسی نہ کسی ذات کا حصہ تو ہوتے ہی ہیں، یا کسی قومیت کا، ذیلی قومیت کا یا کاسٹ کا حصہ تو ہوتے ہیں۔ دلت بہرحال اگر ہم انڈین سوسائٹی کی بات کریں، دلت تو بہرحال دلت ہی سمجھا جائے گا، شودر ہی سمجھا جائے گا، کھستری ہی سمجھا جائے گا، برہمن ہی سمجھا جائے گا، اور ان کے یہ قدرتی وہ رہیں گے، اور ہم اپنے آپ کو اس میں برا نہیں سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے شیعہ سمجھا جائے گا، سنی سمجھا جائے گا، اہل حدیث سمجھا جائے گا، دیوبندی سمجھا جائے گا، بریلوی سمجھا جائے گا۔ تو ہم اس کو اس سے نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا یہ جو آپ کے وہ ہیں، یہ جو آپ کے رشتے ہیں، یہ جو آپ جس چیزوں سے ریلیٹ کرتے ہیں، جن سے آپ کی وابستگی ہوتی ہے، کیا فیصلوں میں ان وابستگیوں کو دہرانا چاہیے؟ کیا ان وابستگیوں کو اثر انداز ہونا چاہیے؟ تو یہ ہے ایک بات جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہوتے ہیں، یعنی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ سوالات تو بہرحال کھڑے ہوتے ہیں سوسائٹی میں۔ پاکستان میں یہ سوال رہا ہے
کہ قائد اعظم سنی تھے یا شیعہ تھے، باقاعدہ اس پر گواہیاں ہوئیں، باقاعدہ یہ ٹرائل ہوا، باقاعدہ مقدمہ چلا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ قائد اعظم شیعہ تھے یا سنی تھے، اور مختلف طرف سے دلائل آئے۔ یہ سارا کچھ اس ملک میں ہو چکا ہے۔ تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مہذب سوسائٹی کا دیکھتے ہیں تو امریکہ ہے، امریکہ کے اندر اگر ریپبلکن آ جائے گا، پریزیڈنٹ کی طرف سے نامزد کیا ہوا ریپبلکن جج آ جائے گا اعلیٰ ترین عدلیہ کے اندر، تو کیا وہ اپنے تعصب کو ختم کر سکے گا؟ انسان بہرحال انسان ہوتا ہے، جج بن جانے کے بعد بھی، صدر مملکت بن جانے کے بعد بھی، کسی بڑے منصب پر پہنچ جانے کے بعد بھی انسان بہرحال انسان ہوتا ہے، اور انسان کے تعصبات رہتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے، لیکن رہتے ہیں اور فیصلوں پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ یہ چیزیں رہی ہیں اور ان کے فیصلوں سے کروڑوں انسان ان کے متاثر ہونے کا جو ہے وہ ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ جج کا ایک فیصلہ جو ہے وہ کروڑوں زندگیوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو کیا کروڑوں زندگیوں پر اثر انداز ہونے کے لیے کسی جج کا کسی ایک خاص تعصب کی وجہ سے فیصلہ جو ہے کیا باقی کروڑوں انسانوں کے لیے بالکل ویسا ہی مؤثر ہوگا، یا واقعی وہ اسی طرح سے اس پر جو ہے اس کو اسی شراستر کے ساتھ مانا جائے گا، اسی دل کی گہرائیوں سے مانا جائے گا اگر ایک کے خلاف ہوگا یا ایک نقطہ نظر کے خلاف ہوگا؟ لیکن میں پھر عرض کرتا ہوں کہ فیصلے ہونے چاہیے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، اور ظاہر ہے کہ آپ ایک بلیور ہیں، مذہب کو مانتے ہیں تو اس کے مطابق، اور آپ کی اپنی روایات کے مطابق، آپ کے اپنے کسٹمز کے مطابق۔ یہ بہت صدیوں میں چیزیں پروان چڑھتے چڑھتے ایک خاص جگہ پر پہنچتی ہیں تو وہ حصہ بن جاتے ہیں، وہ آپ کے سماجی قوانین بن جاتے ہیں۔ آپ سماجی قوانین سے انحراف نہیں کر سکتے، نہ جج صاحبان کر سکتے ہیں اور نہ جو ہے پبلک اس سے عام آدمی کر سکتا ہے۔ تو اگر جج صاحبان کہیں بھی اگر صدیوں سے پروان چڑھنے والے جو کسٹمز ہیں ان کے برعکس کو فیصلہ کریں گے تو چونک پڑے گا معاشرہ۔ امریکہ میں دیکھا جاتا ہے کہ ججوں کا فیصلہ جو ہے وہ کس طرح سے، پھر اس پر بات بھی ہوتی ہے۔ یعنی اگر جج یہ کہہ جائے کہ کالا رنگ ہونا ہی غلط ہے، اگر میں ایسا ہوا نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں اگر وہ یہ کہے کہ کالا رنگ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ہے، یا محض ایک جملہ کہہ دینا ہی اس کی نااہلی کے لیے کافی ہو سکتا ہے، یعنی وہ سوسائٹی میں اپنے آپ کو ثابت کر دیتا ہے کہ کسی چیز کو وہ پسند کرتا ہے، کسی انٹیٹی کو، کسی فرد کو، کسی فرد کے رنگ کو، کسی فرد کی بلانگنگ کو، کسی فرد کی حیثیت کو، اس کی شخصیت کے کسی خاص پہلو کو وہ پسند نہیں کرتا ہے، تو اس بنیاد پر وہ فیصلہ کرے گا تو ظاہر ہے اس کے خلاف ہی جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ انسان تو ہوتے ہیں نا جج صاحبان۔ بھارت میں 50 لاکھ کیس جو ہیں ان پر اسٹڈی کی گئی۔ ان کی اسٹڈی کرنے کے بعد یہ جائزہ پیش کیا گیا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ فیصلے تعصب کی بنیاد پر کیے گئے ہیں۔ یعنی 50 لاکھ فیصلوں میں اس کا مطلب ہے کہ بڑی اکثریت فیصلے جو ہیں وہ جج صاحبان کے اپنے نقطۂ نظر کے مطابق وہ فیصلے کیے گئے ہیں، ان کی پسند ناپسند کے مطابق، ان کے تعصب یا غیر متعصب ہونے کی وجہ پر کیے گئے ہیں کہ اگر ایک شخص کسی وجہ سے ان کو پسند نہیں تھا تو اس کے خلاف فیصلہ چلا گیا۔ تعصبات بالعموم کیا ہوتے ہیں؟ ظاہر ایک ذات پات کا ہوتا ہے، کوئی شودر ہے، کوئی کھیشتری ہے، کوئی دلت ہے، کوئی برہمن ہے، تو یہ اس طرح کی سوسائٹی جو اس طرح سے منقسم ہوتی ہیں، اور ہمارے ہاں بھی جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ وہ شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی اس طرح کے ہوتے ہیں، تو اس طرح بھی فیصلے تو کوئی بھی جج جو ہے ان چیزوں کو کنسیڈر کر سکتا ہے، ان کی کنسیڈریشن کی بنیاد پر فیصلہ کر سکتا ہے، اور ہمارے یہاں تو اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں۔ تو یہ فیصلے جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہونے چاہیے۔ اور اگر یہ نظر آ رہا ہو کہ جج صاحب کا مائنڈ بن چکا ہے جی، یہ اگر سوسائٹی میں سمجھا جا رہا ہو، یہ اگر رائے عامہ میں ایک خاص مقام رکھنے والے افراد یا ادارے
یہ سوچ رہے ہوں، یہ تعصب ان کے دلوں میں جا رہا ہو کہ جناب فیصلے تعصب کی بنیاد پر کیے جا رہے ہیں یا کیے جانے والے ہیں، تو بہرحال ایک پولرائزیشن تو آئے گی، ایک حیرت انگیز لوگوں کے اندر ایک چیمے گوئیوں کا سلسلہ تو شروع ہوگا۔ اگر یہ کہیں سے یہ تاثر جاتا ہے کہ ایک لاڈلا ہے اور ایک لاڈلا نہیں ہے، ایک اچھا لگتا ہے ایک برا لگتا ہے، ایک کی ہر چیز قبول ہے ایک کی کوئی چیز قبول نہیں ہے، ایک بہت پیارا ہے اور ایک پیارا نہیں ہے، تو اس طرح سے فیصلے کے معیارات بھی دوہرے ہو جائیں گے اور اس میں دیکھا جائے گا کہ جج صاحب کا یا جج صاحبان کا اپنا رویہ، اپنا تعصب کیا ہے، وہ کس چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ کہاں پر، امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں، جرمنی میں، برما میں، صومالیہ میں، ایتھوپیا میں، زمبابوے میں، زامبیا میں، ساؤتھ افریقہ میں، کسی بھی ملک میں، چاڈ میں، کسی بھی ملک میں ایسا ہو سکتا ہے کہ جج اپنے تعصب کی بنیاد پر فیصلہ دیں کہ کوئی چیز انہیں ناپسند ہے تو اس کے خلاف دیں اور کوئی چیز پسند ہے تو اس کے حق میں دیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو کیا ہم ایسی چیز سے پرہیز کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ایسی چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے، اور خاص طور پر جو اتنے بڑے منصب پر جسے اتنا بڑا منصب ریاست نے، اسٹیٹ نے، اسٹیٹ کے اداروں نے اور پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی نے ان کو یہ مرتبہ دیا ہو، تو پھر انہیں اپنے مرتبے کا خیال رکھنا ہوگا، انہیں اس چیز کو ضرور پیش نظر رکھنا ہوگا کہ قانون سب سے اول ہے، آئین جو ہے سپریم لا آف دا لینڈ ہے، ہماری روایات بہت پختہ اور پائیدار اور ہمارے بزرگوں کے ایک طویل عرصے کی ریاضت کے بعد تشکیل پائی ہیں، اور یہ کہ ایک لا آف دا نیچر بھی ہوتا ہے، کوئی چیز آپ کو کیسے نظر آ رہی ہے یہ بھی ایک دیکھنے کا معیار ہوتا ہے۔ ہمیں ایک ایسا انصاف کرنا چاہیے جو انصاف ہو، نہ صرف نہ یہ کہ انصاف ہو بلکہ وہ انصاف لگ بھی رہا ہو کہ انصاف ہو رہا ہے۔ تو کیا ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ملک میں انصاف ہوتا ہوا نظر آئے، یہ پسند ناپسند کی بنیاد پر نہ ہو، یا اچھے اور برے کی بنیاد پر نہ ہو، اس بنیاد پر نہ ہو کہ یہ ہمیں پیارا ہے، یہ ہمارا لاڈلا ہے، یہ ہمیں بہت زیادہ عزیز ہے اس لیے اس کے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے۔ ایسے فیصلے تاریخ کی نظر میں بے وقت ہو جاتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گے کسی اور موضوع کے ساتھ۔